الحمدللہ رب العالمین واللہ کی باتوں للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہ پاک نے کرم فرمایا، اللہ پاک نے اپنی رحیمی تے کریمی دا صدقہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ کرم فرمایا اسی مسجد اندر بھی حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں اور انجمن محبان مصطفیٰ کوٹ چودھریاں دے زیر اہتمام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم المرسلین رحمت للعالمین نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک دی محفل حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ نے کرم فرمایا، میں بھی وعدے دے مطابق حاضر ہو گیا، گاؤں چایا بڑی محبت دا اظہار کیتا گیا ہے۔ میں فخر اہل سنت مولانا محمد اظہر صاحب چشتی اور فوجی صاحب محمد اشتیاق حسین صاحب دیگر ساتھیاں دا بڑی محبت نال عرض کرانگا، اللہ تنو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علماء اہل سنت تشریف فرمانے، تسی سارے تشریف فرماؤ۔ قبلہ چشتی صاحب نے جڑا میرے ذمہ موضوع لگایا ہے وہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک موضوع نہیں، اگر لفظ معراج تے بولیا جائے، بزرگ علماء کرام اہل سنت دے فخر تشریف فرمان ایک علیحدہ موضوع ہے،
لوکاں سفر معراج نو معراج بنا لیا جی لفظ معراج ایک علیحدہ موضوع ہے جویں میں کہ الصلاۃ معراج المومنین نماز مومن دی معراج ہے وہ معراج کی ہے یہ علیحدہ موضوع ہے بس یہ اشارہ ہی کافی ہے ورنہ پھر علیحدہ موضوع میں شروع ہو جائیں گا واقعہ معراج علیحدہ موضوع ہے فلسفہ معراج بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے حقیقت معراج عوامی نہیں ہے ایک موضوع ہے واقعات دے ضمن اندر بے شمار ٹاپک نے جنہاں تے بندہ کچھ تبلیغ کر سکتا ہے ذکر کر سکتا ہے میرا دل کردا ہے میں تقریر گفتگو سرکار دی بار نہ نظرانہ اتھوں شروع کراں کہ معراج سرکار دا ایک معجزہ ہے تقریر شروع ہے حضرات جڑے توجہ نہ سننا چاہتے ہو اس پر میرے ال توجہ رکھنی ایک معجزہ ہے پہلی بات یہ ذہن چ رکھنا یہ ایک معجزہ ہے 1 لاکھ تے کئی ہزار شانہ والے نبی تے رسول معجزے لے کے آئے نے معجزے لے کے آئے نے سرکار معجزے لے کے نہیں آئے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم حضور دی ذات معجزہ ہے قدمہ پاکاں دیاں ناخنا مبارکاں تو لگ کے واللہ زلف دی چوٹی تک آپ دی سیرت و کردار بھی معجزہ ہے اور خود اندازہ فرماؤ معراج تے پھر ایک معجزہ ہے جدہ ایک معجزہ معراج ہم فہم وضاحت کر دینا کہ وہی لا مکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں جدہ ایک معجزہ معراج ہے اس ذات نو کوئی سمجھ سکتا ہے یہ یاد رکھے معجزہ ہوتا ہے جڑا عاجز کر دے عجز تو عاجز ایک پاسے ساری خدائی ہوئے ایک پاسے ایک معجزہ ہوئے معجزہ ہوتا ہے جڑا سارے انو عاجز کر دے بہت علم لوکاں کو سائنس بڑی ترقی کیتی ہے یہ کوئی شک نہیں مگر قیامت تک قطب جنوبی تو لا کے قطب شمالی تک مشرق دیاں بلندیاں تو مغرب دیاں بلندیاں تک جو مرضی حاصل کر لیں تجربے کر لیں عروج حاصل کرن ایک کسے نو سمجھ نہیں ہونی کہ انگلاں چو پانی کیویں نکلے ایسے یہ سمجھ نہیں آنی توجہ چاہنا سائنسدان تے میانے پاگل ہو سکتے ہیں یہ سمجھ نہیں ہونی کہ درخت ٹر کے کیویں آیا ہے پتھر بولیا کیویں میں کھجوراں تے 21 سن تے کئی من کڈیاں نے تے موڑ 21 نے قرضہ بھی لے گیا ہے بول بھی پورا ہے بندے دوں دا کھانا سی سینکڑے کھا گئے نے کٹھیا ہی نہیں یہ مقام ہے جڑا کائنات دے علم تو باہر ہے ریسرچ تو باہر ہے سوچ تو باہر ہے پرواز تو باہر ہے تخیل تو باہر ہے تصور تو باہر ہے بس یہی میرا پیغام ہے ابتداج کہ جدہ ایک معجزہ کائنات دے علم تو باہر ہے ریسرچ تو باہر ہے تخیل تے تصور تو باہر ہے
اس ذات تے بحث نہ کریا کرو، سمجھ آئے تاوی من لیا کرو، نہ سمجھ آئے تاوی من لیا کرو۔ تو انہوں پتہ ہے میں کدی کوئی فتوے نہیں لائے، کدی زندگی چ گال نہیں کٹی، میرا مقصد ہے ہی نہیں۔ ایز اے تبلیغ بات کرنا ہوں نا، کئیاں لوگاں دی لنگی ساری زندگی انج گئی ہے، اے کیویں سی، اے کیویں سی، علم کننا سی، آ کیویں سی، انج نہیں ہو سکتا، آتی اکلی مندی۔ بیوقوفو، کیڑی دین دی خدمت ہے؟ چند ٹکیاں واسطے، کھلاں واسطے، زکات فنڈ واسطے لوگاں نو گروپاں تقسیم کرنا۔ پہلے یہ تے سوچو جلے ہو کس ذات تے بحث کر دے ہو، کس ذات تے تحقیق کر دے ہو پائے؟ وہ تو تا ایک موضوع نہیں جاندا جدہ ایک موجزہ کائنات دی سمجھ نہیں آ سکدا، وہ دی تے ذات موجزہ ہے، ذات نو کون سمجھے گا؟ یقین فرماؤ لوگو، تیرے تمہرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی ملا، کوئی مفکر، کوئی محدث، کوئی خطیب تے، کوئی ادیب، کوئی سکالر تے، کوئی دانشور، کوئی منطقی تے، فلسفی، کوئی ولی تے، غوث تے، کتب تے، ابدال تے، کتب مدار تے، کتب الارشاد تے، بڑے بڑے جنے تے، صوفی تے، کامل تے، ڈگریاں والے تے، بڑے بڑے عہدیاں والے تے، اوران دی گالے اے او مقام یار غار مصطفیٰ، زینت دربار مصطفیٰ، پروانہ شمع رسالت، افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق بالتحقیق، خلیفۃ بلا فصل، سیدنا صدیق اکبر ودی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا صدیق میری حقیقت نو تو بھی نہیں جاندا، میری حقیقت نو تو بھی نہیں جاندا، بلکہ سنو میں کی کہنے لگا، خدا دی قسم کائنات اندر سب تو اعلیٰ ہستیاں نبیاں تے رسولاں دیاں، مگر کوئی نبی کسے نبی واسطے نبی بن کے نہیں آیا، کوئی رسول کسے رسول واسطے رسول بن کے نہیں آیا۔ اسی جنہاں دا ذکر واسطے کر رہے ہیں جنہاں دے امتیاں، وہ نبیاں رسولاں دا بھی رسول بن کے آیا ہے۔ جی یقین کرو لوگو، کوئی نبی تے رسول بھی حضور دے مقام دی حد نو نہیں جاندا۔ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام نو بھی سدرہ تک دا پتہ ہے، ختم ہوتی ہے جہاں منزل جبریل امی، اس جگہ سے تیرا آغاز ہوا آج کی رات، جدیاں حدہ نو سدرہ والا نہیں جاندا، حجرے والے ہمیں چوڑی مارنیاں نے، اے مقام ہوئے جڑا تیرے علم تو بارے رسولی تو بارے، بس ایک کوئی عقیدہ رکھ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ ہے مختصر۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ میرز کیتا ایک بات ہوتی تھوڑی وضاحت کر دیں تو ذہن سوال آ سکتا ہے، عشاء جی نے کی کہہ دیتا ہے سمجھ آئے تاوی منو، نہ سمجھ آئے تاوی منو، وضاحت میں کر بیٹھا۔ بیلیو قرآن پڑھ کے دیکھ لو، بے شمار مقام ایسے نے، ٹیل لالو سمجھ نہیں ہونی، قیامت تک اسے سمجھ نہیں ہونی، مگر اگر اسی انکار کرانگے تو دارہ اسلام تو خارج ہو جائیں گے، دارہ اسلام تو خارج ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن ہے۔ ایسے مثال، ایسے وضاحت، ایسے برکت، ایسے دلیل میں بات کر لگا، کوئی مننے یا نہ مننے مسلمان نو تے مننا پہنے۔ مثلا ایک آیت پڑھ دینا، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا یاتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اللہ دے نبی نے شام اندر ملکہ دا تخت یمن اندر، ہزارہ میلوں دا فاصلہ ہے، پھر بڑا وزنی 40 گز چوڑا 80 گز لمبا، مختلف روایتاں نے، ایک نبی دیاں قدمہ چ بہن والا، دیکھو اللہ نے کتنی شانات کیا، ایک نبی نہیں، نبی دا امتی، جس کو کتاب دا تھوڑا جا علم سے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، کتاب دا تھوڑا وہ کی آندہ پیا،
अनायाती कबही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुक। अर्ज़ कर दे अल्लाह दे नबी मैं लियाउना वा। फरमाया किन्नी देर च लियावेंगा? सोनिया अख चमकण तो पहला बंदा गैब भी नहीं होया, अख चमकण तो पहला तख्त भी आया है। ये एक नबी दे उम्मती दा मकाम है, तो मैं तेनू नबियां दे सरदार दा मकाम किवें बयान करके दसां? एक नबी दे उम्मती दा मकाम है, कुरान है। अख चमकण तो पहला तख्त आए, समझ नहीं आउंदी मगर मनना ते पैना है। जेड़ा मैं के समझ आओ तां भी मन लो, ना समझ आओ तां भी मन लो। कई बंदे नूं आदत हुंदी है स्कूले कॉलेज पढ़ के जी ज़हन ही नहीं मनदा। साइंस दा दौर है, मौलवी की आंदे ने लिया कर साइंसदान मैनूं दस्सण किवें तख्त आया। मुसलमान वास्ते ले समझ ना भी आए तां भी मन लो। और कुरान पढ़ लो। 3 मीलों तो कीड़ी बोली, चिऊंटी, कीड़ियो खुडा च वड़ जाओ। अल्लाह दे नबी आ रहे ने, बड़ी दुनिया नाल किते पैरां थले मिद्दियां ना जाओ। कुरान आंदा फतबस्सम दाहिकन मिन कौलिहा। तकरीबन 5 किलोमीटर कह लो, अल्लाह दे नबी ने आवाज भी सुनी, समझे भी ते मुस्कुराए भी। कीड़ी किवें बोलदी है? दुनिया पागल हो जाएगी। समझते नहीं आउंदी मगर मनना ते पैना। समझ नहीं आउंदी मनना। जो किताबां च पढ़िया है, बुजुर्गां लिखिया तुहानूं सुना देना, तवज्जो नाल सुन लो। दिल कीता थोड़ी इहदी वजाहत करां। कीड़ी दी ज़बान कोई नहीं, तवज्जो रखिया जे। कीड़ी दी बोली की है? कीड़ी दे मुंह दे अगे 2 वाल ने। ए मेरे जरा तवज्जो करो। 2 वालां दी रगड़ नाल जिहड़ी आवाज पैदा हुंदी है ना, ये कीड़ी दी बोली है। किन्नी कु कीड़ी फिर वाल उन्हां दे 2 वालां दी रगड़। किनू अजे भी नहीं पता लगा नबी किनू आंदे ने। क्या है वही नहीं फर्क है कि वही आई तो नबी बन गया? कुरान की तो आयत ही कोई नहीं वही आया नबी बन जाता। जे वही आया नबी बनया तो मरियम अलैहिस्सलाम कौन ने? नबियां ते वही आंदी है। जिदे ते वही आए वो नबी होवे जरूरी नहीं। नबी आलमे रवात भी नबी हुंदा है। वाइज़ा क़ज़अल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, नबी आलमे रवात भी नबी हुंदा है। नबी मां दे बतन च भी नबी हुंदा है। ये मेरे अल्लाह दी मर्जी है। भावें भंगूड़े चों ऐलान करवाए तो भावें 40 साल तो बाद ऐलान करवा ले। ऊंचा बोलो। तो जो है जनाब, न कुरान च न हदीस है कि वही है नबी बन जाता। तो मैं रस कर रहा इनू कहने या अय्युहन नबी दा माना है नबी नहीं, अन्नबी अल मुखबर, अन्नबी अल मुखबिर, अन्नबी अल मुखरज, अन्नबी अल ज़ाहिर। कदी माना करशन तेन पता लगे मकाम नबूवत की है। एक नबी दा मकाम है ते जेड़ा अन्नबी है। अच्छा फिर तवज्जो करो, ये तुहाडे हज़रत साहब बैठे ने, तशरीफ फरमा ने, पिंड दे ने, खतीब ने। इहदा चेहरा मुबारक इहदा इधर है। उत्थों कोई बंदा बोले ना, इन्होंने को नहीं पता लगना कौन बोले। इन्हें पूछना है वो कौन बोलिया हुआ, कौन है? आराम में बैठो, तकरीर सुनो। पूछणगे, नबी पुछदा नहीं। वो कीड़ी कली नहीं सी, कीड़ी कली नहीं सी, हजारां लखां कीड़ियां सन। अल्लाह दी कसम पढ़ो, नबी ने पूछया नहीं जाके कि तुहाडे जो केड़ी भी कीड़ी भी बोलदी सी, उस कीड़ी नूं फड़ के तली ते रखिया जेड़ी बोली है। इसे वास्ते अकाबरीन बुजुर्ग फरमांदे ने, हुजूरी बंदे फरमांदे ने, लखां चों एक कीड़ी बोले नबी सुनदा भी है, जानदा भी है। पूरी दुनिया चों उम्मती दरूद पढ़े
مدینے والا سندا بھی ہے جاندا بھی ہے پہچاندا بھی ہے اچھا بولو کیڑی تو بھی بریک آواز ایک ہے کیڑی دی آواز تو بھی ہے نا ایک آواز ہو رہی اس تو ہلکی بھی ہے وہ پتہ کہ دی ہے دل دی آجڑی چیک کر دے نا ڈاکٹر اے دل دی آواز چیک نہیں کر دے اے دل دی سپیڈ تڑکن چیک کر دے دل دی آواز کی ہے صوفیاء دی زبان کی وضاحت کر دینا وہ فرماندے نے جی میں ایک ملک دا بادشاہ ہوندہ ہے اے پیروں تو لگ کے سر تک جڑا ملک ہے نا یہ دا بادشاہ دل ہے دل دی بولی کی ہے جو دل کہندہ دماغ سوچتا ہے جو دل کہندہ اکھ ویندی ہے جو دل کہندہ کن سندا ہے جو دل کہندہ ہاتھ پھڑدا ہے جو دل کہندہ ادھر بندہ ٹر پیندا ہے فرمایا منہ نہ بولو جو تہاڈا دل کہندہ ہے حضور وہ بھی سن لیندے نے جے ایک نبی کیڑی بھی سن سکتا ہے عقل تے نہیں مندی پر مننا تے ہے نا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مولانا شامد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ اس سے وقت فرمان دینے فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو ایک جگہ اللہ فرماندے نے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان حدیث پاک جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی پاک ماں دے پاک بطن اندر ساں تے لوہے محفوظ تے جیڑی قلم چل دی سی نا شفاعت سی اور مشکات سی دی حدیث ہے وہ قلم چلن دی آواز بھی میں اپنی پاک ماں دے پاک بطن اندر سن لیندہ ساں فرمایا بلال تم مکہ دیاں گلیاں پھرتے ایسا پیا تیرے ٹرن دی آواز میں جنت اندر سننا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت بیلا سمجھ اتنی ہوندی مننا تے پینے ہر گل دی وضاحت کران تے پھر ٹائم لگ جاندہ ہے چار پرندے ذبح کر کے گوشت مکس کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز مار رب دی دتی ہوئی طاقت نال پرندے پھر اڑ کے آ جان سمجھ نہیں ہوندی مننا پینے ایک گان ذبح کر کے قتل ہوئے بندے نو دا گوشت ماری ہے تے اٹھ کے دسے میں نو کنے ماریا ہے سورہ بقرہ شریف
کوئی سمجھ نہیں ہوندی مننا پینے جی ایک ولی دی گائیں اے مقام ابراہیم علیہ السلام دا ہے اے مقام حضرت سلیمان علیہ السلام دا ہے تو میں تے وہ سونے دی گل پہ کرنا جڑا سارے نبیاں تے رسولان دا بھی نبی تے رسول بن کے آیا کنے بد نصیب لوگ نے جڑے حضور دی ذات تے بحث کر دیں تو ایک گل اتھے کری دیئے جنہیں جوگے ہوئے وہ زمانہ سمجھ نہیں ویکھیا کتاباں پڑھے ہے لوگوں نے اعتراض کیتا جی اے تخت کیویں اڑدا سی انہیں جہاز اڑا کے بکھا دیتا 500 بندہ پا کے جی کل دا کسے نو پتہ نہیں انہیں فوٹو کٹ کے 6 مہینے دے بچیاں دی ماں دے بطن چو بکھا دیتی ہیں مہینہ 2 پہلا 10 دن ہوں بارش ہونی ہے کہ نیری ہونی ہے جے کوئی شک رہ گیا جے انہاں نو رب نے انہاں کوئی عطا فرمایا ہے کہ نبیاں تے رسولاں نو پھر نبیاں تے نبی نو کی مقام عطا فرمایا ہوئے گا یہ کہہ لیندے ہو وہ سائنسدان انہی ترقی کیتی ہے ماتی ماری گئی ہے تے جڑا ساری کائنات دا رسول ہے وہ پوچھنے کی مقام ہے تے تو حجرے چ بہ کے تے 4 کتاباں رکھ کے ادھا بیان پیا کرنا ہے ایمان بچانا ہے تے اے عقیدہ رکھو ورفع بعضهم درجات سارے نبی رسول شان والے نے پر اے ہوئے سارے رسولان دا مقام ایک پاسے تے امام المرسلین دا مقام ایک پاسے اتباس کا دی ہن جے معراج دے والے نال گل کرو یہ ایڈی کیڑی پریشان والی گل ہے یہ کیویں گئے ہون گے بھی کیویں والی گل کی ہے یہ کوئی ایڈی یہ تے ایک معجزہ ایک حضور دی تے ذات معجزہ معراج تے ایک معجزہ ہے حضور دی ذات پوچھنا میرے تے تیرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں حدیث ہے صحیح حدیث ہے سیاستہ دی حدیث ہے آپ نے قدم مبارک اگے کیتا ہاتھ بلند کیتا مسجد نبوی چ کھلو کے صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ادا پہلی را ویکھی ہے موضوع تے نہیں دیندا پر ایک گل تانوں توجہ نہ سنو تے کہہ دینا اے تے پتہ لگا نا صحابہ نماز کیویں پڑھدے سن اے تے پتہ لگ گیا نا ہن ایک پاسے خیال والی عبارت رکھ لے ایک پاسے صحابہ دا طریقہ دیکھ لے جی یہ تے پتہ لگ سرکار نے بھی نہیں فرمایا تسی میرے حال ویندے ہو کہ نماز پڑھ دے ہو نہیں مختصر خلاصہ ہے ہاتھ بلند کیتا حضور نے فرمایا تے میں جنت دے انگوراں دے گچھے رکھوایا کتھے مسجد نبوی کتھے جنت 7 آسمانات بھی اٹھے حدیث صحیح ہے ہن معراج تیرے واسطے پریشان کری اللہ نے حضور نو شان نہیں بنا دیتی نے جی تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے جی بھائی اتھے عقل دا کام کوئی نہیں میں قرآن تو تانوں سمجھاؤں دی کوشش کیتی ہے عقل نہیں ماندی مگر مننا پینا یہی صحابہ دا عقیدہ سی مکے دیاں کافراں نے کہا جے کوئی بندہ آکے کنڈی ہلدی رہی ہے پانی چلدا رہا بسترا گرم رہا ہے انج میں گیا تے آواں تو ملنے گا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نہیں مننا گا بڑے خوش ہو گئے آندے نے وجی دا کلمہ پڑھنا ہے انہیں اعلان کیتا فرمایا بکواس بند کرو تسا عام بندہ کیا سی وہ عام بندہ نہیں وہ ختم نبوت دا تاجدار تے رحمت للعالمین تے رب دا محبوب تے خدا دی خدائی دا بادشاہ تے نبیان دا سردار اے تے چھوٹی جی گل ہے اے دو اگاں دا بھی وہ دعویٰ کرن تے ابو بکر منن نو تیار ہے عقل قربان قرب پیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ آئے تاوی من لو نہ سمجھ آئے تاوی منو کیوں اے مقام سڑے علم تو بارے سرج تو بارے سوچ تو بارے پرواز تو بارے تخیل تو بارے تصور تو بارے کہ موجزہ ہوں دیو ہوئے جیڑا سارے انو آجز کر دے رہے
معراج تے ایک معجزہ ہے، یہ شانہ اللہ نے دتیاں نے، ساریاں شانہ دا مالک اللہ ہے، اللہ نے کسے شان نہیں دیتی، اللہ ساریاں عزتاں تے شانہ دا مالک ہے، جنہوں بھی شان دیتی اللہ پاک نے دیتی ہے، یہ جڑیاں شانہ نے اللہ پاک نے عطا فرمائیاں نے۔ بلکہ میں یہ کہاں گا اگر قرآن نو پڑھو تے روزے روشن دی طرح بات سامنے میں، اللہ نے ساریاں عزتاں تے عظمتاں تے شاناں تے مقام تے درجے تے فضیلتاں میرا توجہ کرو اپنے محبوب دے ملک کر چھڑیاں نے، جنہوں بھی دیتی ہے اللہ نے شان دیتی ہے، پر سرکار دا صدقہ ملی ہے۔ کسے خاندان دی وجہ تو کسے بندے دا مقام دا ہے، بندہ فلاں خاندان دا ہے، حضور دے خاندان دی عزت اس واسطے میں کہ حضور دا خاندان ہے، کسے دی عزت ہوندی ہے فلاں دا بیٹا ہے، حضور دے والدین دی عزت اس واسطے میں کہ حضور دے والدین نے، حضور دی ازواج نے، حضور دی اولاد ہے، حضور دے صحابہ نے، حضور دا شہر ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اِنَّا آتَوْنَا کل کوثر سنیا تینوں خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے۔ ترجمہ بھی لکھیا ہے اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمایا، صرف حوض کوثر ترجمہ غلط ہے، یہ صرف حوض کوثر تے قرآن چے بھی ہوندے والے من خاف مقام ربہ جنتان، جیڑا مسلمان اللہ کو ڈر گیا انہوں دو جنتان، دو امتی نو دو جنتان تے نبی نو صرف حوض کوثر، صرف حوض کوثر جوز نہیں۔ اللہ والیاں لکھیا ہے خیر کثیر کثرت بے حد، بلکہ ایک بات ذہن چاہ گئی ہے جیڑا توجہ نہ سنے گا دا ایمان تازہ ہوئے گا، بغیر موصوف تو صفت دا پتہ نہیں لگتا، بغیر موصوف تو صفت دا پتہ نہیں لگتا۔ مثلا میں کہہ دینا تیز، پھر کہہ دینا تیز، پھر کہہ دینا تیز، تو انہوں کوئی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ میں وضاحت ہی نہیں کر رہا، صفت دا اظہار کر رہا کہ جدوں کہوں گا ٹرک تیز، بس تیز، موٹر سائیکل تیز، ہوں سمجھو گے۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سونے تیرے خیر کثیر عطا فرمایا۔ اللہ نے کسی شے دا نام نہیں لیا، فرماندے نے مفسرین بزرگان دین اس واسطے کوئی ایک شے ہوندی تے تاں سی نا، شان دیتی دے بے حد، مقام دیتا دے بے حد، عروج دیتا دے بے حد، علم دیتا دے بے حد، شانہ دیتیاں دے بے حد، کمالات دیتے دے بے حد، معجزات دیتے دے بے حد، حسن دیتا دے بے حد، علم دیتا دے بے حد۔ فرماندے نے جتھے محبت ہوئے اتھے حد نہیں ہوندی، جتھے حد ہوئے اتھے محبت نہیں ہوندی۔ اس وقت لوگوں معراج تے ایک معجزہ ہے، ایڈی پریشان ہونے والی گل کوئی نہیں، اے ہلکا ہے میرے آقا دا۔ میں کیا ہے بڑا سادہ جو لفظ بولے ہے جیڑا تو ہی سمجھ جاؤں دے ہو، ہلکا۔ میں کیا ہے دیکھو قرآن پاک دا مطالعہ کرو تنو معراج سمجھاواں میں۔ نبی تے رسول علاقیاں واسطے بھی آئے نے، قوماں واسطے بھی آئے نے، قبیلیاں واسطے بھی آئے نے، جتھے جتھے قوماں گمراہ ہوندیاں سن اللہ پاک اپنے نبی تے رسول اپنے احکام دے کے بھیجتا سی، وہ اللہ دی توحید دا اعلان کر دے سن، اپنی نبوت تے رسالت دا اعلان کر دے سن، تے اپنا وقت جنہ اللہ نے دیتا سی دے کے چلے جاندے سن۔ ایتھے ایک گل یاد رکھیا جے، 1 تے کئی ہزار نبی تے رسول آئے تے گئے، آئے تے گئے، آئے تے گئے، کلمہ منسوخ ہندہ رہا، دین منسوخ ہندہ رہا۔ چکوال والیو یاد رکھے آجے، کوٹ چودریاں والیو حضور آئے نے گئے نہیں، سرکار آئے نے۔ کئی بندے پوچھتے ہیں شاہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے
چیز ہے سی تو میں بڑی محبت نہ انہوں سمجھان دی کوشش کرنا ہونا بیٹا اے زمانہ تیرے ابا جی دا ہے اے زمانہ کی دا ہے اے کلمہ منسوخ ہے کوئی اور نبی آ گیا کوئی شریعت نظام بدل گیا قیامت تک سے نہیں ہونا قیامت تک اور دوسری بات میں کر رہے ہیں آپ ایک علاقے دے قوم دے رسول بن کے نہیں آئے ایک کنبے تے قبیلے دے رسول بن کے نہیں آئے ایک حلقے دے رسول بن کے نہیں آئے صرف عربیاں تے اجمیاں دے رسول بن کے نہیں آئے قرآن سنو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے ودو ہادے تیرے والے آ حامیم دیاں کنڈلاں والے آ یاسین دیاں سیریاں والے اعلان کر دے میں ایک علاقے دے قوم تے قبیلے واسطے نہیں آیا نہ صرف عربیاں تے اجمیاں واسطے نہیں آیا سونے اعلان کر دے قُلِيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا میں ساری خدائی دے رسول بن کے آیا اللہ فرماتا میں رب العالمین یہ جڑا محبوب ہے جنہوں میں مقام عطا فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ او رب العالمین توجہ رکھیا جے بس توجہ رکھیا جے تو رب العالمین اے رحمت للعالمین ایک ذرے تلک کے عرش اعظم تک تحت سرا تلک کے لامکاندیاں بلندیاں تک قطب جنوبی تلک کے قطب شمالی تک جدہ جدہ رب اللہ ہے او دے واسطے رحمت حضور ہے جتھے جتھے خدائی ہے اوتھے اوتھے بادشاہی ہے جتھے جتھے خدائی ہے اوتھے اوتھے بادشاہی ہے اوتھے اوتھے رحمت ہے ایک علاقے تے قوم واسطے نہیں آیا اللہ ساری کائنات دا اللہ ہے اللہ ساری کائنات دا رب ہے اس واسطے او رب العالمین توجہ اے رحمت للعالمین جدو ہے ساری کائنات واسطے اے ہنو دی مرضی ہے پاویں لا مکان تو اگے جائے پاویں عالم دنیا چروے تے پاویں غلام کل عالم برزخ چاہ جائے حضرات سن رہے ہو مگر اے بات اس نے توجہ نال نہیں سنی میں ایک دفعہ پھر عرض کر دینا خدا دی خدائی جتھوں تک ہے اتھوں تک سرکار رسول ہیں کہ نہیں میں پوری تقریر ہونا کیا بولو ہیں کہ نہیں پھر بولو اور رب العالمین رحمت للعالمین دیکھو میری بات سنو اے ساڈا ملک پاکستان ہے اللہ انہوں سلامت رکھے تا قیامت شاہ کے بعد رہے اللہ پاک حضور دی محفل چ بیٹھے ہو بزرگ ہو بچے ہو جوان ہو علماء ہو حافظ ہو قاری ہو ناز خان ہو بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے ہو مہمان بیٹھے نے بس مخلوص نہ دعا کرو اپنے ملک واسطے اللہ ساڈے ملک نو تا قیامت شاہ کے بعد رکھے اللہ پاک کے دیئے سردہ محفوظ فرمائے اللہ پاک انہوں امن دا گہوارہ بنائے کیا جڑے لڑتے رہی نے دن راتی سیاسی ایک گھر جا کے لڑن ملک اور قوم واسطے ایک کچھ کر کے جان اللہ انہوں بھی اس ملک اور قوم دی خدمت کرنی توفیق عطا فرمائے کچھ برداشت کرنی ایک دوجے توفیق عطا فرمائے اے ملک ہے تسی پاکستانی ہو میں بھی پاکستانی ہے مثال دے دی تسی توجہ نہیں کیتی ہے اس واسطے اگر میرے کو پیسے نے میرے کو موٹر ہے یا میں بس تے جانا چاہنا جہاز تے جانا چاہنا تواڈے جو کوئی جانا چاہتا ہے وہ بلوچستان دے علاقے جائے وہ پنجاب دی گلی گلی پھرے جتوں تک کشمیر ہے پاکستان کو اللہ دوجا بھی آزاد فرمائے اتنے جائے سندھ چ پھرے اے پشاور تو اگے ٹور دے کے پی ٹور دے سرحد دے علاقہ جتوں تک پاکستان ہے انہوں ویزے دی لوڑ ہے بولو کیونکہ وہ پاکستانی ہے
اتنے ویزے کی لوڑ کوئی نہیں، ملکوں باہر جائے گا کسے ملک بھی پھر ایمبیسی رابطہ کرنا پڑے گا، پھر ویزا لینا پڑے گا۔ ہوں سمجھ آئی جے؟ اور رب العالمین اے رحمت للعالمین اے تے براق جڑا اے تے حضور دے پروٹوکول نے، اللہ تو سوا حضور دے کسے محتاج ہے ہی نہیں، اے تے حضور دے پروٹوکول نے۔ فرشتیاں دا آنا، جلوس لے کے آنا، استقبال کرنا، ایک ملک دا بادشاہ تے سڑکاں تے درختاں دی سنی جاندی ہے، اے تے خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے، خدا دی خدائی دا۔ اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مولانا الشام رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے جانے خسروائے عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، فرمایا دو آسمانہ دے وزیر نے، دو زمینہ دے وزیر نے، عرشاں دا بادشاہ بھی مدینے آلا، فرشاں دا بادشاہ بھی مدینے، ایڈی وڈی خدائی وزیر چار، یہ تے ایڈا کو ملک ہے گنے نہیں جاندے کنے کنوں، پھر راحتے ہی ہونے نے۔ تو میں عرض کر رہے ہیں اللہ اکبر، تے بادشاہ ہے یہ ہوتی مرضی ہے، ایک عام پاکستانی جتھے چاہے جا سکتا ہے، اللہ دی دیتی ہوئی توفیق نہ حضور نہ براق دے نہ رف رف دے، انہاں فرشتیاں دے سوا خدا تو کسی دے محتاج نہیں۔ ایویں بات نہیں میں کردا پیا، چلو جاندیاں تے جی براق سی تے رف رف سی، تے جدو 9 پھیرے مارے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی ہے نا 50 کوئی نہیں پڑھنی ہے، انہاں 6 مہینے دے روزے کوئی نہیں رکھے، یہ بھی بات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دین پائی سی۔ یہ تے ودائیاً اللہ، جو اللہ نو پیار ہے نا، حضوروں بھی اللہ نے بڑا پیار ہے، ودائیاً اللہ، انہیں تے جو حکم فرمائے رکھے یا اللہ میں راضی ہاں، پر انہوں آنکھ کٹ کرائے، وہ 9 پھیرے جدوں مارے تے 5 رہ گئی ہاں، وہ تو براق سی، وہ تو رفصف سی، حضور اللہ تو علاوہ کسی نے محتاج نہیں، کہ ہین عالمین واسطے پامیں سدرت تو اگے جان، پامیں عالم دنیا تے رہن، پامیں امتی دی قبر چاہ جان، کوئی نبی کوئی رسول کسے امتی دی قبر چ نہیں آیا، ایویں نہیں کدی میلاد مناندے کدی معراج مناندے، اصل تے مقصد ہے وہ علامہ چ نہ آ جائے۔ سرکار نے لتنا تو نہ بچایا تے بچانا کنے میں، انہاں محفلاں دا اور کوئی مقصد نہیں ہوندا، کوئی نبی کوئی رسول امتی دی قبر چ نہیں آیا، سرکار نے قبر آنا کہ نہیں آنا، بولو بھئی رب نے شان دیتی ہے، پاویں سدرت تو اگے جان، پاویں عالم دنیا جدوں چان جس ویلے چان جتھے چان جدے تے چان، ہزاراں بزرگاں نو زیارتاں ہوئیاں نے، کرم کرن تے ہون تے علم دین نو بھی زیارت کروا دینا، جنہوں چاہنا جے کروا سکتے ہیں، جے کرم فرمون تے امتی دی قبر چ بھی آ جانا، وہ دی وجہ ہے رحمت للعالمین، جڑا پہنچ نہیں سکتا جڑا ہے ہی نہیں انہیں رحم کی کرنا ہے۔ اس واسطے معراج کو ایڈا وڈا سر دردی لینی چاہیے دی کئیاں دوستاں بیوقوفاں نو، یہ تے ایک معجزہ ہے جدا ایک معجزہ معراج ہے،
اسی تے ولی دی کرامت نہیں سمجھ سکتے جو میں قرآن دی آیت پڑھی انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، پھر ایک نبیان دا مقام، پھر رسولان دا مقام، پھر اولو العزم رسولان دا مقام، پھر سارے رسولان دا مقام، پھر سارے رسولان تو جڑا آل ہے او دا مقام. توجہ ہے کہ کوئی نہ ایڈی سر درد نہیں لینی چاہیے دی اس مسئلے پہ. میں رض کیتا نا سمجھ آئے تاں بھی منو، نہ سمجھ آئے تاں بھی منو، کیونکہ مقام کائنات علم تو بارے، سرے تو بارے، سوچ تو بارے، پرواز تو بارے، تخیل تو بارے، تصور تو بارے. سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام جتھے وہ رک جاندہ ہے نا اتھے مقام مصطفیٰ دی ابتدا ہوتی ہے. ختم ہوتی ہے جہاں منزلیں جبریل امین، ختم ہوتی ہے جہاں منزل جبریل امین، اس جگہ سے تیرا آغاز ہوا آج کی رات. ایک ہے بشریت مصطفیٰ، توجہ رکھنا. کوئی بندہ کسی حضور دی بشریت کا انکار نہیں کرتا، کوئی اہل سنت نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے. حضور بشر نے، حضور نور نے کہ سدرہ تو اگے فرماندے نے اکابرین بزرگ ایک کار تو لے کہ بیت المقدس تک بشریت ہے، بیت المقدس تو سدرہ تک نورانیت ہے. جتھے نور بشر دے جھگڑے کر دینے اتنے غور کرن نوریاں دی تے حد آ گئی. اگے کون گیا ہے؟ اگے تے جبریل علیہ السلام نہیں جان دے تینوں حجرے کون دس گیا ہے. تو بشریت نہیں سمجھ لائے، تو بشریت نہیں سمجھ لائے. دیکھو میری بات سنو، سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام جو معراج دی راتی آ رہے نا بشریت ہے، آ کے سینہ چاک کیتا ہے. سینہ کھول لیا جو بائی پاس کر لگیا، سینہ نہیں کھول دے، کھول لیا ہے. نہ درد ہوئی ہے نہ خون نکلیا ہے. اور سرکار فرماندے نے پہ میں وینا پیا جیدہ دل بھی کڈے آ جائے سینہ چاک ہوئے تے پھر زندہ ہے تے ویندہ پیا. کون ہے ہو جا بشر؟ کون ہے ہو جا بشر؟ اللہ تعالیٰ سب بیماروں سے کامل عطا فرمائے، شفائے کلی عطا فرمائے. دل دی ایک ایس دیکھو نا اے پمپ کر دے پیا، تیز ہو گیا تاں بھی کم مک جانا ہے، رک جانا ہے تاں بھی رک گیا تے تاں بھی کم مک جانا ہے. یا ہارٹ اٹیک ہو جاندہ ہے یا ہارٹ فیل ہو جاندہ ہے. جیدہ کٹ کے باہر رکھے ہے کہ ویندہ پیا تے درد بھی نہیں تے خون بھی نہیں بے ہوش بھی نہیں. تینوں اجے بھی نہیں پتہ لگا ایک کیسا بشر ہے؟ تینوں اجے بھی نہیں پتہ لگا کہ سرگی ویلا ہوئے کہ سرکار حجرے شریف دا دروازہ کھولن کہ چہرے دی چمک دے نال مسجد نبوی چ روشنی ہو جائے. اے ہی بشریت ہے. ایک شیشے دا چمکارہ کی ہے. حدیث دیا کتاباں پڑھو آپ جدو چل دے رہے تو چمکارے بجدے نے کھولن تے نور نکل دے ڈگی ہوئی سوئی مل جاندی ہے. کالے سیاہ چہرے تے ہاتھ پھیرن تے وہ بھی چمکن لگ پیندا ہے. جیدی بشریت دا مقام نورانیت دا کی مقام ہوئے تے اگلا مقام تے یا خدا جانے یا حضور دی ذات جانے. پھر آج تے ایک معجزہ ہے
معراج دا ایک معجزہ ہے جی دی ذات معجزہ ہے. بلکہ میں سیرت دیا کتاباں ایک بات کرنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تقریباً جنہوں آپ ایز تاجر مصر گئے نے. منڈی جا کے مال ٹھیر کرتا ہے جی منڈی جا کے کیتا جاندہ ہے. پھر کہا قوندرے لہندے نے سرکار بھی لاتا. ایک درخت تھلے آپ تشریف فرمائے. اس ویلے دا راہب جنہیں انجیل توریت عبارت پڑھیاں سن وہ دی نظر پئی تے لے کے کتاب آ گیا. سرکار دے سامنے کھلو گیا. پھر گل ہوئی ہے 40 سالہ تو بعد یہ کتنے پڑھ لیا ہے. سامنے سرکار دے کھلو کے نالے پڑھدا ہے نالے حضور دی زیارت کردا ہے. نالے پڑھدا ہے نالے حضور دی زیارت کردا ہے. نالے پڑھدا ہے نالے حضور دی زیارت کردا ہے. پھر رون لگ پیا ہے. پھر کتاب ٹھپ کے دے دنیا المو کر کے آندا ہے لوگو جڑا نوجوان درخت دے تھلے بیٹھا نا اے عام بشر نہیں جے اے آخری نبی ختم نبوت دا تاجدار بیٹھا ہویا جے النبی الظاہر. تسی چاول لین جاندے ہو منڈی تو چاول چیک کر دے ہو. گندم لین جاندے ہو گندم چیک کر دے ہو. پھل لین جاندے ہو پھل چیک کر دے ہو. جو بھی جاندے ہو خدا دی قسم کتاباں پڑھو. آج مصر دی منڈی چ مال ال ویندے کوئی نہیں پیا. جیڑا ویندا ہے سرکار وال ویندا ہے. توجہ رکھنا جیڑا ویندا ہے آندا پتہ کی ہوئے ایڈا سونا دوڑ دینے مصر دیاں گلیاں چ. اوہ ساڑی منڈی چ ایک ایسا نوجوان آیا ہے بڑے بڑے حسین ویکھے جے ایڈا سونا تساں زندگی چ نہیں ویکھیا ہوئے گا. اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مولانا الشام رضا بیلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے خالق نے تجھے ایسا خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا خالق نے تجھے ایسا خالق نے تجھے ایسا اُدھے دند جویں چمبے دیاں کلیاں اُدھے رام وچ ہورا رین کھلیاں جے زلیخاں انہوں ویکھ لیندی نہ پچھی حضرت یوسف دے پہندی اکھاں وچ قدرتی سرمیں دی دھاری کھچ پاندی دلانوں جیویں کٹاری. اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچی آکھاں تے رب دی شان آکھاں رب دی شان. میرا تن جمال الحق انا میرا تو رحمان من رانی فقد را الحق سچی آکھاں تے رب دی شان آکھاں خالق نے تجھے ایسا سنیا خالق نے تجھے ایسا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اے ناممکن والیاں گلاں نے ناممکن والیاں گلاں آج دی گفتگو دی آخری بات کر لگا کیونکہ میرے بہت ہی لاڈلے تے پیارے سرمایہ اہل سنت صحیح حضرت مولانا علامہ صابر یوسف
دیگر علماء کرام، میں نہیں چاہتا کہ میں ہی لگا رہا. ہوں میں تمہیں پوچھنا ہے، سرکار جی آ سونا، ایک ری پھر اچھی بولو. میں پوری تقریر تمہیں دوسری بھی آخر لگا. میں آپ ہی کرتا ہوں تو نہیں آخیا بولو، تکلیف تو نہیں دیتی. سبحان اللہ آپ ہی مزن کیا جائے نا. ہوں دو ایک باری بول لیا جائے سرکار واسطے. میرے آخیا نہیں، اسی حضور دے کمی ہیں، تسی حضور دے غلام بن کے بولنا ہے. حضور جی آ سونا کوئی رب دی خدائی چ ہے؟ کئی اجے بھی سیری لایا ہے. وہ ایڈا سونا کو خدا دی خدائی چ ہے حضور تو علاوہ کوئی نہیں. تے ودھوہا دا چہرہ ہوئے، واللیل دیاں زلفاں ہون کنڈنا والیاں، جی اکھاں چ مار لاگ دا ڈورا ہوئے. ایڈا سونا رب دا محبوب جدو معراج دی راتی دولہا بن کے نکلے ہے. ایمان تازہ کرو یار. اچھا تسی سمجھ دیو کہ کوئی شاوری پیسیاں واسطے یا داد واسطے تو نہیں آئے. ٹھنڈ ہی پہ جاندی ہے، مزہ ہی آ جاندہ میں نہیں کدی پیسے پوسے منگے دے، نہ میں کدی آکھے میں دیو. اب صاحب کئی دفعہ آیا تو اڑکل تلا گانا پورے علاقے سے. ٹھنڈ پہندی ہے، سکون نہ کچھ محبت نہ سنے تے سے گانا کدی میں کڈیاں نہیں، فتوے کدی لائے نہیں. آج تبلیغ کوئی بات کر چڑھنا. اور جدو کوئی دولہا بن دے ایک مثال دے اندر مزہ لئیے. جدو منڈے دا ویاہ ہوں گا نا، اللہ تعالیٰ کل دے بچے سلامت ہیں، تسی خوشیاں ویکھو، سب دے بچیاں دی خیر ہوئے. منڈا جدو دولہا بن دے نا، دولہا توفیق دے مطابق جی ہو جائے جنہ دا منڈا ہوئے، اپنی ہمت دے مطابق ٹیل لا لیندے نے. ایدو پہلا بھی انج دا کدی نہیں دسیا. شادی تو بعد چلو اگلی گل نہیں کرنا. آہو پھر بعد تے جو پھر تسی بھی جان دے میں بھی جان دے. انہاں کہہ دینا پہلا ہوں دی شادی خانہ آبادی، پھر ہوں دی شادی شدہ. میں تھوڑی بیڑا لنگ دے پھر نہیں رہی شدہ. وہ سچی گال ہے، من لے میں من پہ تسی من جاؤ. حقیقت ہے یہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا. ہمارا نبی موضوع تے نہیں، پھر چند سیکنڈ کی گل کرنا چاہنا. 500 برات ہوئے نا تے 500 ہی نال گڈی ہوئے تے پاویں کیڑا خاندان ہوئے تے دولہا گھر چھڈ جاننا لتر ہی پینے نے. کیوں؟ اج تہاڈی قدر نہیں. استقبال تے چونے تے چنڈیاں تے چراغاں تے میرج ہال دی بکم دا اللہ قسم دی یہ کھانے تے ڈشاں اج دولہا نال نہ ہویا تے تانوں بھیڑ بھی کسے نہیں دینا بلکہ بشتی کرن گئے. کیوں؟ یہ سب کچھ انتظام کیتا گیا ہے کہ آج ساڑھے کر دولہا ہونا ہے. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. خدا دی قسمیں رب جو دیندہ جے پیا دین والا رب ہے، دیندہ اپنے محبوب دا صدقہ پیا. دیندہ اپنے اور کوئی مکر جے اسی مولوی ناز خان تے حافظ تے کاری تے پیر تے مکر ہی نہیں سکنے. مکر سکنے وہ تسی دے کوئی کام شم کر دے ہوگے کہ مرادمت کر دے ہوگے کوئی منڈے باہر کلے ہونگے کوئی اور دکانش کرنے سی کی کرنے ہیں ویلے نات کھاں وذکاری سارے ویلے چنگا کھانا ویلے رہنا ہاتھ چمانے پیسے لینے نالے دے پیسے نالے دے شاہ جی حافظ جی کاری جی مولوی صوبی جی راضی آئے جی ساڑھے دے. یہ ساڑھا کمال نہیں ہوں، ساڑھیاں عزتاں ساڑھا کھانا پینا رہنا استقبال یہ اس دولے دا صدقہ ہی، اس دولے دا صدقہ ہی، دولے دا صدقہ. نمک حرام نہیں پڑھنا چاہیے دا، اینا کچھ کھا کے بندہ آکے کچھ نہیں دے سکتا. اس دولے دا صدقہ
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مولانا الشام رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ایڈا سونا جدو دھولا بن کے نکلیا استدلال کراں کو اور شہ بیان کراں ٹائم لگے گا ایک شعر ہی پڑھ لینا میں کڑا شیخ الحدیث ہائے ہائے ماہو انجم نے سرے راہا دولے واسطے نظام دھرے نا کہ یہ دونوں عالم کا دولہ آدھن فرمانے شب اسرا کے دولہ پہ دائم دھرے ماہو انجم نے سرے راہا بچا دی آنکھیں کہ ہے ناکائے اسرا کا سفر کی رات چھبیاں دن تے ستائی دی رات نیری رات چانو گوڑا لگا چان ڈوبیا ہویا دیکھو عاشقان دے تخیل وہ اندر چھکے بیٹھا ہے سرے شام کسی کونے میں تاب نظارہ نہیں رکھتا کمر آج کی رات آج چمکارے انہیں کنہیں پتہ ہی نہیں لگتا چند چڑھے آئی ہے کہ نہیں چڑھے آئی محترم حضرات کوشش کیتی ہے صرف ایک پہلو تے ضمناً کو ایک دو باتاں کیتیاں نعت خان تشریف فرمانے علماء کرام تشریف فرمانے ایک گزارش ضرور کرانگا یہ نہ ویکھیا کرو کنے بیان کیتا ہے کنے سنے ہیں کنے پڑھنا ہے تسی آئے ہو سرکار دا ذکر سن انجمن محبان مصطفیٰ نے محنت کیتی خرچ کیتا تسی سننے واسطے آئے یہ نہیں ویکھی دا کون ہوندہ پیا ویکھی دا گل کی دی کردہ پیا وہ نقیب ہوئے نعت خان ہوئے خطیب ہوئے کوئی بھی ہوئے گلتا سرکار دی کرنی ہے نا اللہ تعالیٰ توڑا اہتمام قبول فرمائے سب دی حاضری قبول فرمائے بس کوشش کیتی ہے حضور دی بارگاہ نظرانہ پیش کرن دی لا علم کو غلطی ہوگی اللہ معاف فرما دے آباد رہو شاد رہو کوشش کرو اتباع مصطفیٰ زندگی گزارن دی وما علینا